اب رہی بات احباش کی، یہ عبداللہ حرری کے فالوورز کی، دیکھیے میں اپنا تجربہ یہاں سری لنکا کا بتاتا ہوں، مجھے آپ کے بنگلہ دیش کے حالات کی خبر نہیں، لیکن سری لنکا کے حالات میں بتاتا ہوں۔ یہ جب آئے تھے نئے نئے تو رد وہابیہ کے نام پر آئے تھے۔ اب ظاہر ہے ہمارے سامنے کوئی رد وہابیہ کرے گا تو ہم اس کو سر پہ بٹھا دیں گے، کوئی ابن تیمیہ کی غلطیاں دکھائے گا، ابن عبد الوہاب نجدی کی غلطیاں دکھائے گا، تو چونکہ ہمارا فیلڈ ہے کہ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرنا، تو ہم اس کو سر پہ بٹھائیں گے کہ بھائی اس سے کچھ سیکھنے کو ہمیں ملے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ یہ لوگ جب آتے رہے، بیانات کرتے رہے، بڑے بڑے پروگرامز ہوئے، پھر جاتے جاتے ان لوگوں نے اپنے پروگرامز میں کچھ کتابیں تقسیم کرنی شروع کر دی۔ اچھا وہ کتاب عربی میں ہے، آہستہ آہستہ اس کو دوسری زبانوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ اچھا اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ایک کتاب ان کی عبداللہ حرری کی ہے جو آپ کو ان کے ویب سائٹ میں بھی مل جائے گی، نام ہے صریح البیان۔ اس کتاب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان لوگوں کو گنہگار کہا گیا ہے۔ ان لوگوں کے تعلق سے گنہگار ثابت کرنے کی کوشش کی، اور کچھ روایات کو لے کر اپنی طرف سے یہ قول پیش کیا کہ ان کو فاسق کہنا بھی جائز ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو فاسق کہنا جائز بتاتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو فاسق کہنا جائز بتاتے ہیں۔ اب یہ کتابوں میں جب ہم نے دیکھا تو ہماری عقلیں کھل گئی کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ ہمارے علماء نے تو ان کو بڑی بڑی جگہیں دی، بڑے سٹیج دیے، لیکن یہ کتابیں علماء کے درمیان عربی میں تقسیم کر چکے۔ اب وہ علماء جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو رد وہابیہ کرنے والا ہے، اگر اس نے کوئی بات کہی ہے تو صحیح ہوگی، تو کئی لوگ ان کی باتوں پہ مائل ہو گئے۔ اس میں ایک اور بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، حدیث جابر جو مصنف عبد الرزاق میں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے۔ دیکھیے حدیث کے تعلق سے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بعض لوگوں نے فیبریکیٹ کہا، بعض لوگوں نے صحیح کہا، بعض لوگوں نے ضعیف کہا، پھر اپنا موقف بیان کرتے تو ایک الگ بات ہوتی، لیکن سرے سے یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے، جن لوگوں نے اس حدیث کو پیش کیا وہ غلطی کر رہے ہیں۔ تب اس کا مطلب امام بیہقی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا تو امام بیہقی کا رد ہوا، امام ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا تو ان کا بھی رد کرنا ہوا، صاحب مواہب اللدنیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا تو ان کا بھی رد کرنا ہوا۔ تو ہمارے بزرگوں کو یہ رد کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ سری لنکا میں سنی علماء کے درمیان دو جماعت ہو گئی۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اول مخلوق نور ہے، دوسری جماعت کہتی ہے کہ اول مخلوق پانی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے حدیث کو مسکوٹ کر کے پانی ہی پہلی مخلوق ہے اور نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کہہ کے اپنی کتابوں میں تحریر کر دیا، اور جو دلائل دیے ہیں یہ ان کی اپنی طرف سے دیے گئے دلائل ہیں۔ اس لیے کہ ان سے بڑے عبداللہ حرری تو آج کل کا ہے نا، ان سے بڑے آج سے 500 600 700 سال پہلے کے بزرگان دین جیسے امام ابن حجر حیتمی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرح بخاری میں باقاعدہ اس کی وضاحت فرما دی، اور امام ابن حجر حیتمی نے تو اتنی وضاحت کر دی، اسی طرح صاحب مواہب اللدنیہ نے، غالباً امام زرقانی وغیرہ نے اتنی وضاحت کر دی کہ پانی کے بارے میں جو حدیث ہے وہ بھی ہم مانتے ہیں، قلم کے بارے میں جو حدیث ہے وہ بھی ہم مانتے ہیں، عرش کے بارے میں جو حدیث ہے وہ بھی ہم مانتے ہیں، اور نور کے بارے میں جو حدیث ہے وہ بھی ہم مانتے ہیں۔ اس کا مطلب اس کی تطبیق ایسے ہوگی کہ نور والی جو حدیث ہے یہی سب سے پہلے ہیں، اور وہ نسباً ہے، بعد میں قلم کا تذکرہ ہے، بعد میں عرش کا تذکرہ ہے، بعد میں پانی کا تذکرہ ہے۔ اس طرح تطبیق دی ہے امام ابن حجر حیتمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ اب ہم امام ابن حجر کی بات کو سنیں، یا امام ابن حجر عسقلانی کی بات کو سنیں، یا امام زرقانی کی بات کو سنیں، یا عبداللہ حرری کی بات کو سنیں، ظاہر ہے ہم تو بزرگوں کی باتوں کو مانیں گے۔ تو ہمارے بزرگوں نے جب وضاحت کر دی تو ان کو کس نے حق دیا کہ اس کے خلاف یہ آواز اٹھائے؟ پھر کیا ہوا؟ ہمارے سنی علماء کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہوا، ایک ڈسکشن ہوا، جس میں مجھے بھی لے کے گئے تھے۔ میں ایک چھوٹا سا بچہ، بڑے بڑے علماء تھے، میں ایسے ہی ساتھ دینے کے لیے چلا گیا، دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ تو دو بڑے علماء گفتگو کر رہے تھے، جس نے یہ کہا کہ نور والی حدیث موضوع ہے، ان کے جواب میں ہمارے سنی عالم نے بہت زبردست جواب دیا اور وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو میں نے پھر غصے میں آ کر، مجھ سے سہا نہیں گیا، رہ نہیں پایا،
میں نے آخر میں یہ کہا کہ حضرت آپ یہ بتائیے، آپ صرف حدیث نور کی وجہ سے آپ حضور کو اول مخلوق نہیں مانتے، یا سرے سے حضور کو نہیں مانتے اول مخلوق؟ اس لیے کہ صرف حدیث نور نہیں، دوسری احادیث بھی موجود ہے. کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، وإذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو جو بتایا تھا اس کے بارے میں رب فرماتا ہے اے حبیبی یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ کہا تھا. وإذ اخذ اللہ میثاق النبیین، نبیوں کی جماعت کے بارے میں اللہ نے جب عہد لیا تھا ان سے تو فرمایا وإذ، اے میرے حبیب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا تھا آپ کے تعلق سے. تو اس کا مطلب حضور علیہ السلام انسانی شکل میں تو موجود نہیں تھے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو بعد میں پیدا کیا گیا، تو کسی اور شکل میں موجود تھے نا، تبھی تو اللہ نے فرمایا یاد کرو وإذ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نور کی شکل میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. پھر اتنا ہی نہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہمارے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے رب فرماتا ہے اے میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے کس طرح اصحاب فیل کے ساتھ معاملہ کیا. صرف اتنا ہی نہیں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کس طرح فرعون، کس طرح نمرود ابراہیم علیہ السلام سے جگڑ رہا تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہمارے نبی دنیا میں نہیں تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا پتہ چلا ہمارے آقا انسانی شکل میں موجود نہیں تھے بلکہ نوری شکل میں اس وقت بھی موجود تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، تمام لوگوں کے لیے اللہ نے شاہد بنا کر بھیجا، جس میں پچھلی امتیں بھی آ گئی، انبیاء کرام کے واقعات بھی آ گئے. تو شاہد ہونے کے لیے ہمارے آقا کی نظروں کے سامنے سب ہو رہا تھا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شاہد بنایا، شاہد فرمایا. تو کیا پتا چلا دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے نبی کسی شکل میں موجود تھے، وہ نوری شکل ہے. تو میں نے اس طرح کے اعتراض کیے تو اس کا جواب وہ ان لوگوں نے پھر نہیں دیا. الحمدللہ ہمارے علماء اس وقت جیت گئے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی شروعات میں رد وہابیہ کی وجہ سے اور رد وہابیہ کے ساتھ جو اپنی کتابیں انہوں نے تقسیم کی، اس کتاب کی وجہ سے سنی علماء کے درمیان بھی کنفیوژن پیدا ہو گئے. اب سنی دوسرے سنی سے لڑتا ہے. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی کچھ سنی علماء بولنے پر آمادہ ہوئے. کیوں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رد وہابیہ کرنے والا اتنا مشہور، دنیا کا مشہور ڈیبیٹر ہے تو اس کی باتیں تمام صحیح ہوگی. تو ہمیں اس کے بعد ایک سبق یہ ملا کہ ہر کسی کو اپنا نہ سمجھا جائے جب تک پوری تحقیق نہ کی جائے. کوئی بھی نیا آدمی ہمارے سامنے آئے، چاہے وہ ہندوستان سے ہو، پاکستان سے ہو، لبنان سے ہو، کہیں سے بھی ہو، جب تک پوری تحقیق نہ ہو جائے ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، ان پر پورا اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ کبھی بھی چور یہ نہیں کہے گا کہ میں چور ہوں، چور کبھی بھی اپنے آپ کو چور دکھا کے نہیں آئے گا. اسی طرح یہی لوگ آج دیوبندی کرتے ہیں، تبلیغی جماعت والے، کیا یہ آتے ہی لوگوں کو جب بہکانے کے لیے آتے تو کیا فوراً کہہ دیتے کہ نہیں تم اشرف علی تھانوی کو ماننا پڑے گا، تمہیں قاسم نانوتھی کو ماننا پڑے گا؟ ایسا تو نہیں کہتے، بلکہ کہتے آؤ نا مسجد میں ہم لوگ مل کے نماز پڑھتے ہیں، ہم کچھ درس کریں گے، کچھ تعلیم پڑھیں گے، آپ کو قریب کریں گے، قریب کر کے 2 سال 3 سال 4 سال ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کو دلی جامع مسجد میں بھیجیں گے، اس کے بعد ان لوگوں کے عقائد سکھائیں گے. تو کوئی بھی شروع میں نہیں کہے گا کہ میں منافق ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں وہابی ہوں، بلکہ شروع میں تو لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کرے گا. اور اس کے بعد سری لنکا میں کیا ہوا، ان لوگوں نے ایک مدرسہ اشعریہ کے نام پر قائم کر دیا. کیوں قائم کیا؟ اب جن علماء نے بلایا تھا ان لوگوں نے چھوڑ دیا. شروع میں جن علماء نے بلایا وہ چھوڑ دیے، لیکن ان کو پلیٹ فارم تو مل گیا نا. سری لنکا کے حالات پتہ چل چکے، ان کی کتابیں عام ہو چکی، اب انہوں نے ہمت میں آ کر مدرسہ قائم کر دیا. اب شروع میں جن علماء نے ساتھ دیا اب نہیں دیتے، پھر بھی ان کو پرابلم نہیں. کیوں؟ مدرسے کے لیے جگہ مل گئی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور دوسری جگہوں پہ ان لوگوں کے آمد و رفت کی وجہ سے یہ اپنی جگہ بنا لے، پھر ان کو ہٹانا مشکل ہو جائے. دیکھیے موریشس میں گیا تھا تو موریشس میں بھی میں نے یہ فتنہ دیکھا.
آج موریشس میں بھی احباش والوں نے بہت بڑا فتنہ برپا کر دیا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے ایک آدمی سے میری گفتگو ہوئی تھی تائیوان میں، جب میں بزنس ٹرپ کے لیے تائیوان گیا ہوا تھا تو ان کے ایک فالوور سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس نے بات بات پہ یہ کہا کہ بھائی میں بھی سنی ہوں، آپ بھی سنی ہیں، تو میری دعوت کی تھی اپنے گھر پہ، تو دعوت کے دوران گفتگو ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر، تو اس نے یہ کہا کہ نہیں حضور کے تعلق سے تفصیلی علم غیب ماننا یہ کفر ہے، اگر کسی نے حضور علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی علم غیب کا مانا تو وہ کافر ہے۔ تو میں حیران ہو گیا، سنی ہو کر ایسی باتیں کرتا ہے۔ پھر میں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی الدولۃ المکیہ کی PDF ان کو بھیجی، لیکن اس نے پڑھی نہیں، اس نے یہی کہا کہ جس نے علم غیب کے بارے میں عقیدہ رکھا فقد کفر، وہ کافر ہے کہہ کے فتویٰ دے دیا، کتاب کو نہیں پڑھی۔ تو یہ ان لوگوں کی ضد ہے۔ اب اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا شب معراج۔ اب یہ وہابی بھی کیا کرتے، جیسے مفتی اسماعیل منک ہے، دوسرے وہابی فالوور سے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک روایت کو لیتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، جبکہ اس کی بھی ایکسپلینیشن موجود ہے، لیکن یہ چونکہ مسکوٹ میں ماہر ہے، مسکوٹ کرنے میں ان کو عادت ہو گئی ہے، لوگوں کو بہکانے کی عادت ہو گئی ہے، حدیث کو یوز کر کے یہ غلط ایکسپلینیشن دیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہمارے نبی کے بارے میں، جس نے یہ کہا کہ اللہ کو دیکھا اس نے غلط کہا۔ اب اس حدیث کو غلط طریقے سے پیش کر کے کہتے کہ دیکھا سیدہ عائشہ نے فرمایا تو اللہ کو ہمارے نبی نے نہیں دیکھا، جبکہ جامع ترمذی میں جہاں یہ حدیث ہے اسی چیپٹر میں دوسری حدیث ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھا۔ تو اس حدیث کو کیوں نہیں لیتے؟ اسی چیپٹر میں ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی عز وجل، میں نے اپنے رب کو دیکھا، اس حدیث کو نہیں لیتے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت پیش کی، وہ فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کیا حضور نے اللہ کو دیکھا، فرمایا دیکھا دیکھا دیکھا، اتنی مرتبہ کہ ان کی سانس ٹوٹ جاتی تھی، اتنی مرتبہ اس کو ریپیٹ کرتے تھے۔ تو یہ حدیث بھی اسی جامع ترمذی میں اور تفسیر ابن کثیر میں جہاں معراج کا باب ہے وہ حدیث بھی ہے، یہ حدیث بھی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے وہابیوں کو؟ یہ کہنا چاہیے کہ دیکھو حدیث میں ایسا بھی ہے ایسا بھی ہے، میرا موقف یہ ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کرتے، یہ تمام حدیثوں کو ریجیکٹ کر کے صرف اپنے مسکوٹ جہاں وہ کرتے ہیں اسی کو لے کر غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح حرری نے بھی یہی کام کیا، اس نے یہ کہا کہ سیدہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور اگر کسی نے کہا کہ حضور نے اللہ کو دیکھا تو ان کے خلاف بولتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ صحابہ کرام کے خلاف اپنا موقف پیش کرنا ہوا۔ تو ان شارٹ یہ کہ ان کے ایسے غلط عقائد ہے، اول مخلوق سرکار کو نہیں مانتے، نہ مانے، لیکن ماننے والوں کو غلط کیوں کہتے ہیں؟ ایک بات، معراج میں اللہ کو نبی نے نہیں دیکھا، نہیں مانتے نہ مانے، لیکن جو مانتے ہیں ان کو غلط کیوں کہتے ہیں؟ ماننے والے بھی حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہے، ان کے بارے میں اس نے اپنی کتاب میں لکھا، صریح البیان حصہ دوم الجزء الثانی میں ایک چیپٹر ہے حضرت مولا علی مشکل کشا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے تعلق سے ایک چیپٹر ہے، جزء ثانی میں صریح البیان، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے دیکھی بھی ہوگی۔ اس میں واقعات بیان کر کے آخر میں یہ کہتے کہ حضور نے جو فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کے بارے میں خاموشی اختیار کرو، اس میں تمام صحابہ شامل نہیں ہیں، بلکہ اس میں حضرت امیر معاویہ ہٹے ہوئے ہیں، حضرت خالد بن ولید بھی ہٹے ہوئے ہیں۔ یعنی ہمارے آقا نے تو فرمایا میرے کسی صحابی کی برائی مت کرو، یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں خاص صحابہ مراد ہے، تمام صحابہ مراد نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ تمام صحابہ کی تعظیم نہیں بھی کرتے، ان کو برا کہتے تو بھی آپ صحیح ہو، حالانکہ حدیث میں کسی بھی صحابی کا تعلق، کسی بھی صحابی کے تعلق سے برائی سے روکا گیا، لیکن یہ کہتے ہیں اس میں ہر صحابی کا نہیں ہے، بلکہ بعض صحابی ہے، مخصوص صحابی ہے۔ پھر یہ بھی کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے والا یہ فاسق ہے، اور اس حدیث کو لکھ کر یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے بھی گالی دی تھی، معاذ اللہ، اس حدیث کو بھی مسکوٹ کیا گیا، حضرت خالد بن ولید کا تذکرہ بھی کیا، اور انڈائریکٹلی یہ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت امیر معاویہ ان کو فاسق کہنا جائز ہے کہہ کے بھی اس کتاب میں یہ تاثر دیا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ
انہوں نے گناہ کیا، ان کو گنہگار ثابت کیا ہے. اس طرح کی باتیں حضرت امیر معاویہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا. نہ صرف اتنا بلکہ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی گنہگار ثابت کیا. عبداللہ حرری نے اپنی اسی کتاب الجزء الثانی میں. اب میں بحیثیت الحمدللہ غلام